پچھلی ویڈیوز میں لینئر ڈیمانڈ فنکشنز کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، جو کہ اس کرو پہ آگے بڑھتے ہوئے قیمتوں کے فرق سے آنے والی مانگ کی لچک ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر ہم نے انتہائی صورتحال دکھائی تھی مثالوں کے ذریعے، جس میں ایک طرف ہم نے بہترین لچکداری کی مثال پڑھی تھی اور دوسری طرف بہترین غیر لچکداری کی۔ اب اس والی ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں مانگ کے پورے کرو پہ ظاہر ہونے والی لچک اٹل ہو یا مستقل ہو۔ مثال لیتے ہیں کہ وہ مستقل لچک ہے ایک کی۔ جب بھی لچک کا حساب لگایا جائے گا ہمارا جواب ایک ہی آئے گا۔ اب یہ آ گیا ہمارا گراف جس میں قیمت اور مقدار ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ یہاں بھی مانگ کا کرو نیچے کو جاتا ہوا بنے گا، جس کا مطلب ہے کہ جب جب قیمت گرے گی مقدار مانگ میں اضافہ ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے کہا کہ ہماری مانگ کی لچک ایک ہے تو یعنی وہ دراصل ہے -1۔ آسان لفظوں میں ہماری قیمت جب جب ایک ایک روپیہ نیچے جائے گی ہماری مانگ تب تب اوپر آئے گی، یعنی ان دونوں کا آپس میں تعلق منفی ہے۔ مگر جب ہم اس کو مانگ کی لچک کے فیصد نتیجے کے حساب سے دیکھیں گے تو ہم اس کو مطلق بنا دیں گے۔ اب یہ جو ہمارا کرو ہے اس میں اگر قیمت ہے 10 روپے تو یہاں پہ مانگ تھی 0۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیمت میں 10% کی کمی آئے تو ظاہر ہے مقدار میں بھی 10% کی تبدیلی آئے گی، جو کہ اتنی سی ہوگی اور اس کی لکیر ایسی نظر آئے گی۔ یہاں قیمت کی تبدیلی بڑی اور مقدار کی چھوٹی کیوں ہے یہ ہم پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ پھر فرض کرتے ہیں کہ مقدار تھی یہاں 10 اور قیمت شاید 1 روپے، تو ان میں 10% تبدیلی جس میں کہ مانگ کی لچک ایک ہی رہے گی ایسی نظر آئے گی۔ اب سوچتے ہیں کسی بیچ کی جگہ کا۔ مثال کے طور پہ یہاں قیمت اور مقدار دونوں ہی 3 ہیں، یہاں پہ 10% کی تبدیلی ایسی دکھے گی۔ اب ان تینوں حصوں میں جہاں پہ مانگ کی لچک ایک ہے ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی مانگ کے پورے کرو کی شکل کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا بنے گا، یعنی یہ اوپر کی طرف سیدھا ہوتا جائے گا جیسے جیسے مقدار گھٹتی جائے گی، اور یہ سیدھے ہاتھ کی طرف سیدھا ہوتا جائے گا جیسے جیسے مقدار بڑھتی جائے گی۔